الذي انزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والعابدين والزاهدين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه اسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين ابي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان اسد الله عين الله اذن الله وجه الله جم الله لسان الله عين الله يد الله قلب الله نفس الله إرادة الله علم الله باب الله وطر الله صفوة الله عناية الله ولاية الله حكمة الله قدرة الله مشيئة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة بائے بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانی
دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جس نے مجھ سے آتے ہوئے ابھی نام لکھ کے دیے، التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں ان سب کی شفا یابی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعظیم کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے، با ایمان دنیا میں رہنے کے لیے اور با ایمان محبت امیر المومنین کے ساتھ آخری وقت اس دنیا سے جانے کے لیے، اہم دعا کربلا معلی میں اپنی قبر بنوانے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، دور دراز سے آپ تشریف فرما ہے، پروردگار عالم آپ کی صحیح کو قبول فرمائے، آپ کے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندگی بسر ہو۔ جس عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے وہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہے اور زیادہ محتاج تعارف نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو، جو بھی اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا اس بات کی محکم اور بین دلیل ہے کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے معیار تقویٰ رکوع کو قرار نہیں دیا، اللہ نے معیار تقویٰ قرار نہیں دیا، اللہ نے معیار تقویٰ دوسری عبادات کو قرار نہیں دیا، واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جو بھی تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہے۔ اگر سجدہ مورد تعظیم واقع کما حق مستحق تقویٰ بنتا، اگر ساجد کو متقی کہا جاتا تو اس دنیا میں شیطان سے بڑا ساجد نظر نہیں آتا۔ توجہ ہے؟ اگر سجدہ کرنے والے کو یہ کہا جاتا جو بھی سجدہ کرے وہ متقی ہے، متقی تقویٰ، تقویٰ جس کے دل میں خوف خدا ہو،
متقی جو خوف ہے، درخواست تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، ایسے نہ آئیے گا۔ سورہ مجادلہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اے مومنو جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ بنا لو تو جگہ بنا لیا کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے قدم تم اٹھاؤ گے اتنی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب ایک ایک حاجت تو پوری کروا لینا، مل کے سلوات پڑھے بابا دے۔ یہ طریقہ ہے نا، جو نہیں آتا وہ شیعہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، آیت پڑھے تو خود آیت ہے۔ طریقہ ہے نا ہر چیز کو بنانے کا۔ یہ ہے کہ ممبر پہ ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ لفظ دیکھ کے بتاتا ہے۔ آج کل جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ بخار ہے ڈینگی، دوائی ہے ملیریا کی، ظاہر بگڑنا ہی ہے نا۔ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، اس نے جناب جوشن تھا، دوبارہ گیا جوشن تھا، پھر گیا جوشن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی چینج نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا تسی بیماری چینج کر دو، میں دوائی چینج کر دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹائم جو بیماری چل رہی ہے نا ہمارے مذہب میں، وہ ہے علی کے خلاف بولنے کی۔ بیماری جو چل رہی ہے وہ حیدر کرار کے خلاف بولنے کی۔ بعرض معذرت بدل کے جملہ کہہ دو، جس کو طہارت کے آداب نہیں آتے وہ علی کی فضیلت پہ تبصرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں پتا کتنے مستحب ہیں، کتنے مکروہ ہیں، کتنے حرام ہیں۔ ایک کتاب پڑھی، ارسطو جو ہے میرا شاگرد بن جائے تو بہتر ہے۔ افلاطون کیا تھا؟ آئی ایم افلاطون۔ اچھا، افلاطون اس کی فضیلت کے منکر نہیں ہے۔ افلاطون جب دنیا سے گیا ہے نا، کافر تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، تو اس کے شاگردوں کو جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کی قبر پہ بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے۔ ادھر قبر پہ بیٹھ کے انہوں نے پڑھا، مسئلے کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ کافر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کی قبر میں یہ تاثیر تھی کہ اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو مسئلہ سمجھا دیتا تھا۔ تو ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کربلا کیوں جاتے ہو، اللہ اکبر، ہم سے یہ نہ پوچھا کرو زیارتوں پہ کیوں جاتے ہو۔ ہمیں اگر زندگی ملتی ہے وہ ان کا صدقہ ہے، ہمیں اولاد ملتی ہے وہ ان کا صدقہ ہے، ہمیں مال ملتا ہے وہ ان کا صدقہ ہے۔ جب افلاطون کی قبر سب دے سکتی ہے تو حیدر کرار کی قبر سے ہمیں نہیں کائنات کو روزی بھی مل سکتی ہے۔ تو مان یا نہ مان، تو مان یا نہ مان، تو قبول کر یا نہ کر، رزق تجھے علی نہیں دیتا۔ تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو نہ مان، علی کو تیرے ماننے کی سند نہیں چاہیے۔ جس کے ماننے والوں میں نبی موجود ہے، جس کے ماننے والوں میں نبی موجود ہے، اس کو تیری سند چاہیے؟ تو پہلے اپنی تو سند دکھا۔ ہمارے ذالک، جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقوی موجود ہے، خوف خدا موجود ہے۔ اللہ کا ایک مزاج ہے، اللہ
جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے جیسی میری تعظیم کر رہے ہو ویسے ہی اس کی کرنا. اللہ میرے خیال سے یا جملہ بہت چھوٹا تھا یا آپ کا ذہن بہت اوپر چلا گیا تھا. اللہ کا ایک مزاج ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے، آیا ولایت آپ کے سامنے ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. فقط واو عطف آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جیسی میری ولایت ہے اس سے کم درجے کی ولایت ہے رسول کی. جیسا ولی میں ویسی ہی ولایت رسول کی، اور ویسی ہی ولایت ان کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. افضل الزکوٰۃ زکوٰۃ العلم، افضل ترین زکوٰۃ علم کی زکوٰۃ ہے. آدم کو اگر علم چاہیے ہوگا تو یہ دیں گے، نوح کو اگر علم چاہیے ہوگا تو یہ دیں گے، ابراہیم کو اگر علم کی ضرورت ہوگی تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. فرق نہیں ہے. مثلا ایک فرق ہے، ولایت میں فرق نہیں ہے، تصرفات میں فرق نہیں ہے. مثلا آپ گئے سمندر میں، وہاں سے آپ نے پانی لیا، سمندر کا پانی لے سکتے ہیں، ایک گلاس میں لیا، لیبارٹری میں جا کے چیک کیا تو سمندر میں کیا ہے؟ نمک ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، ہر چیز ملے گی نا سمندر میں. چیک کریں گے اللہ جانے کچھ 70-80 قسم کے نمکیات اور کیا 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 سمندر میں ہے. جتنی کوانٹٹی مقدار گلاس میں ہے اتنی ہی مقدار پورے سمندر میں ہے. توجہ نہیں فرمائی، شاید ارادہ ہے گھر جا کے سمجھنے کا، مسئلہ نہیں ہے. جتنی مقدار نمکیات کی اس گلاس میں ہے اتنی ہی مقدار نمکیات کی پورے سمندر میں ہے. اگر وہاں پہ نمک ہے تو گلاس میں بھی ہے، گلاس میں اگر 2% ہے سمندر میں بھی 2% ہے. وہاں پوٹاشیم 1 کچھ فیصد ہے، پورے سمندر میں 1 کچھ فیصد ہے. ایسا ہی ہے نا. فرق کیا ہے؟ یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان کر کے، فرق کیا ہے؟ گلاس میں محدودیت آ جاتی ہے، سمندر لامحدود ہے. یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے کیا سن رہے مجھے نہیں معلوم. وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. فرق یہ ہے وہ بذات ولی ہے، یہ اس کی عطا سے ولی ہے. وہ بذات ولی ہے، یہ اس کی عطا سے ولی ہے. وہ لامحدود ولی ہے، یہ محدود ولی ہے. بدل کے جملہ کہہ دوں، وہ معبود ولی ہے، یہ عبد ولی ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جملہ اور کہہ دوں، وہ خالق ولی ہے، یہ مخلوق ولی ہے. فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے، فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے. اچھا بچے بھی سمجھ جائیں. ایک مثال اور دیتا ہوں. دیگ ہے، آج کل تو مجلسوں میں تبرک کا نظام ختم ہو گیا کافی حد تک. پہلے تو ہوتا تھا کون پڑھے گا اور کیا پڑھے گا.
ایک زمانہ ہوتا تھا بند آ جاتے تھے کبھی کبھی، آج کل تو اتنے بڑے بڑے راوی پہ بند باندھ دیے، پانی ختم ہو گئے. اور یہ ایک حکم تھا، روایت یعنی ایسے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ معصوم فرماتے جب چھوٹا موٹا تمہارے گھر میں آ جائے تو تم اتنی چیزیں کھلاتے ہو، تو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پوچھتے، پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتے. تو یہ بہرحال ایک رسم ہے جو رسم نہیں بلکہ عبادت ہے جو عبادت میں کم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا پاپے آ جاتے تھے، اب وہ بھی بیکریوں میں ہی رہتے ہیں، میرے خیال سے وہ بھی گورمے کے مہنگے ہو گئے کافی. 27-28 روپے کا پیکٹ آپ ضرب دیں مجمے سے بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. بند آ جاتے تھے، کوئی نمکو بندیاں آ جاتی تھی، کوئی وہ یہ جو گنتی گن کے 3 دانے نمک پارے کے آ جاتے تھے، 4 دانے 5 دانے، وہ بھی نہیں آتے. خیر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ قائم ہو، اور کیونکہ تبرک پہ سیدہ کی نگاہ پڑتی ہے. ایک آدمی تھا وہ تبرک لیے بغیر چلا جاتا تھا مجلس سے، تو جناب سیدہ اس سے ناراض ہوئی، کہا تو تبرک کیوں نہیں لیتا؟ تو سمجھتا ہے وہ بانی یا مجلس کے ہاتھ سے آتا ہے، پہلے میرا ہاتھ اس پہ آتا ہے. توجہ ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس کا تبرک میری طرف سے ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے بابا دے بلا. عزیزان محترم کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں تبرک سے پہلے ولی کی بات، زندہ بات. یہ توجہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا حواس الحمدللہ. میں تو اس امام کو نہیں مانتا جو بھول جائے. مثال دے رہا تھا تبرک کی. آئے پھر تبرک پہ. دیگ بنی حلیم کی. حلیم کی دیگ ہے تو میں تو بیمار ہوں اس وقت، میں حلیم کھا بھی نہیں سکتا، آپ ہی کھائیں گے، لیکن تبرک کی وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تبرک میں بھی شفا ہے. اب حلیم کی دیگ بنی، اس میں بانی مجلس نے کہا کہ مجمع زیادہ ہے، مسالہ زیادہ ڈالتا. انہوں نے 2 پلیٹیں کھا جانی ہیں. یہ آئے 3 جگہ مجلس میں گئے تھے، کسی جگہ تبرک نہیں ملا ہے. تو رش زیادہ ہو گیا ہے، مسالہ اور مرچیں جو ہے نا وہ زیادہ ڈالا، اور مسالہ ڈالا وہ جس کو پلیٹ بھر کے دے دیں تھوڑی یہ نہیں کافی ہے، کھا ہی نہیں رہا کوئی. ماشاء اللہ جی بڑی برکت ہوگی، دیگ ہی ختم نہیں ہوئی. 250 بندہ تو برکت دیکھیں آپ کے بلا. 250 بندہ تھا، ایک دیگ حلیم کی ختم نہیں. اب کوئی پوچھے کہ وہ 250 کیا 1000 بندہ بھی ہو تو ختم نہیں ہوگی، برکت ہی ہے. مرچیں کم رکھیں، پھر آپ بنائیں، پھر دیکھیں. ماشاءاللہ عزادار ہیں، ماتم کرنا ہے انہوں نے 1 گھنٹہ، تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 1-2 دیگیں تو چیز نہیں. خیر حلیم بنی مرچیں زیادہ تھیں. تو جو ہے نا یہ میں اس لیے 1-2 جملے عرض کرتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کرنی بچوں کی، نوجوانوں کی. اب حلیم کی دیگ بنی تھی، اب اس میں جناب مرچیں، مسالہ، گرم مسالہ اچھا خاصا. میرے پاس آیا تو مرچیں زیادہ تھی. میں نے کہا بھائی ایسا کریں حلیم کے فلاں کونے سے لے کے آئیں. حلیم بھی ایک ہے، دیگ بھی ایک ہے. میں نے کہا نہیں اس کونے میں نا مرچیں ذرا زیادہ تھیں، آپ اس کونے سے لائیں، شاید وہاں مرچیں کم ہو. تو انہوں نے کہا کہ بلا لگتا یہ ہے کہ آپ نے زیادہ پڑھ لیا ہے، محسوس ہو رہا ہے. ویسے اچھے ڈاکٹر ہیں یہاں، وہ دکھایا جا سکتا ہے بھائی ایک دیگ ہے، یہاں پہ اگر مرچیں ہیں تو وہاں بھی ہیں، ادھر مرچیں ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر نمک زیادہ ہے، بی پی کے مریض ہیں تو وہاں بھی ہے، ادھر گرم مسالہ ہے ادھر بھی ہے. چونکہ دیگ ایک ہے، دیگ میں کھایا نہیں جا سکتا، کھانا ہے تو پلیٹ میں ڈالنا پڑے گا. کوئی نہیں پہنچا 2 بندوں کے علاوہ. دیگ میں کھایا نہیں جا سکتا تو کھا کے دکھائے دیگ میں. پہلے تو بانی مجلس کی طرف سے کھائے گا کھانے سے پہلے. دیگ میں کھایا نہیں جا سکتا، کھانا کس میں؟ پلیٹ میں. کھانا ہے تو پلیٹ میں. اب جتنی مرچوں کی کوانٹٹی اس پلیٹ میں ہے وہ پوری دیگ میں ہے.
جتنا گرم مسالے کی کوانٹٹی مقدار اس پلیٹ میں ہے پوری دیگ میں ہے، فرق کیا ہے؟ یہ محدود ہے وہ لامحدود ہے۔ اور جب ہمارے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دیگ میں مرچیں ہیں، اب پلیٹ میں آ گئی، اب اس میں مرچیں نہیں رہی، نہیں اب کوئی یہ کہ نہیں دیگ میں جب تک حلیم ہے مرچیں اس میں ہیں، اب جو پلیٹ میں آ گئی اب اس میں مرچیں ختم ہو گئی، تو کیا کہیں گے؟ اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ تو بہکی باتیں کر رہا، طبیعت صحیح نہیں، لے کے چلو ڈاکٹر کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دورہ پڑ جائے اس کو، ہے پاگل ہو گیا ہے بھائی۔ جو دیگ میں وہ پلیٹ میں، فرق کیا ہے؟ دیگ میں کھایا نہیں جا سکتا، کھانا ہے تو پلیٹ کے پاس آنا پڑے گا۔ اب نہیں سمجھ رہا تو میں کیا کروں؟ بھائی فرق کتنا ہے؟ کھانا ہے تو پلیٹ کے پاس آنا پڑے گا، دیگ میں سے کھانے والے کو پاگل کہا جائے گا، پلیٹ میں کھانے والے کو شریف کہا جائے گا۔ دیگ میں کھایا نہیں جا سکتا، پلیٹ میں کھایا جاتا ہے، دیگ محدود ہے، پلیٹ محدود ہے، جتنے نمکیات دیگ میں اتنے پلیٹ میں، وہ محدود نہیں، یہ محدود ہے۔ اگر وہاں مرچیں ہیں تو یہاں بھی ہے، وہاں نمک ہے تو یہاں بھی ہے۔ توجہ یہیں پہ رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں۔ آئیں چلے امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ سلوات پڑھنے میں ایک فائدہ تو ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں ایک بہت بڑا مرض ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، منافقت۔ الحمدللہ منافق تو کوئی ہے نہیں ہمارے درمیان میں، ایسے سلوات اگر اونچی آواز سے پڑھنے کا ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق۔ جب سلوات پڑھا کرو تو ایسا نہ پڑھا کرو، اونچی آواز میں پڑھا کرو۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان نزدیک آتا ہے، نفاق دور چلا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خلقنا اللہ من نور عظمتہ، اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ خلقنا اللہ من نور کبریائہ، اللہ نے ہمیں اپنی کبریائیت کے نور سے خلق کیا، یہ بنے اس کے نور سے۔ خلق کے لیے چیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوگی، لکڑی سے میز بنے گی، اینٹوں سے گھر بنے گا، ایسا ہی ہے نا۔ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کواکب تھے، نہ افلاک تھا، نہ ابراج، نہ عالم لاہوت تھا، نہ عالم ملکوت تھا، نہ عالم جبروت تھا، نہ عالم عظموت تھا، ٹھیک ہے، نہ عالم ہاہوت تھا، نہ عالم مثال تھا۔ 18,000 عالم میں کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ سمان، نہ ساتوں آسمان، نہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو خلق کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ بھئی اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے، توجہ فرما رہے ہیں، آدم کو بنایا مٹی سے، تو جب کچھ نہیں تھا اللہ نے ان کو کیسے خلق کیا؟ سرکار فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، کوئی ایک اپنے پہ ہمارا قیاس نہ کرنا۔ نحن اسرار اللہ المودات فی الحیاۃ للبشریہ فادفعوا عنا حظوظ البشریہ ونزلون عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا۔ عمرائے ہستی میں، غایت المرام میں، معالم الزلفا میں، مدینۃ المحاجز میں، مدینۃ الزلفا میں، اس کے علاوہ احیاء القلوب میں، کلمات کثار میں، 18، 20، 50، 100 کتابوں کے نام مجھے ابھی یاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودات فی الحیاۃ للبشریہ، خبردار ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، خبردار ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ نحن اسرار اللہ، ہم تم جیسے نہیں، ہم اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز۔ بخاری صاحب کا راز مجھے سمجھ میں نہیں آتا،
اخلاق بھائی کا راز مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا راز آپ کے بھائی کو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں قیاس کرتے ہیں، بچے کا راز سمجھ میں نہیں آتا، بچے کے دل کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. بچے کا راز یہ مخلوق کا نہیں، یہ اس کا راز ہے جو خود راز ہے. اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. نحن اسرار اللہ، ہم عام نہیں ہیں، ہم اللہ کا راز ہے. راز ہے تو پھر کیا؟ المودعۃ فی الحیاء کے للبشریہ، جو بشر کے لباس میں امانتاً رکھ دیے گئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھ رہا ہے اور کون گھر جا کے سمجھے گا. جو بشر کے لباس میں بطور امانت، ودیعتاً، ودیعت کسے کہتے ہیں؟ امانت، امانت رکھ دیے گئے. فَادْفَعُوا عَنَّا حُظُوظَ الْبَشَرِيَّةِ، بشری لوازمات کو ہم سے دور رکھنا، بشری ضروریات کو ہم سے دور رکھنا. بھائی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں نہیں ہوتی. میں بند لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھتے جائیں. بشری ضروریات کو ہم سے دور رکھنا. وَنَزِّلُونَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ، اللہ بھی نہ کہنا. وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، پھر جو جی چاہے کہو، جو جی چاہے کہو. اللہ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہو رزق مجھے علی دیتا ہے، یہ اللہ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہو شفا مجھے علی دیتا ہے. اللہ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہو مارتا بھی علی ہے، زندہ بھی علی کرتا ہے. اللہ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہو کہ مشرق میں بیٹھ کے مغرب والے کی حاجت کو سن سکتا ہے. اللہ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہو مدینے میں بیٹھ کے، بدل کے کہہ دوں، کوفے سے بیٹھ کے شام کے منافق کی داڑھی کے بال نوچ سکتا ہے. اللہ نہیں کہنا. اللہ نہیں کہنا. قبلہ صاحب اگر یہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے، میرا بچہ نہ بچتا. ڈنگی سے انہوں نے بچایا. ماشاءاللہ. قبلہ یہ اگر سیٹھ صاحب نہ ہوتے میرا گھر نہ بنتا. اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے میرا گھر بنایا. اگر یہ نہ ہوتے میرا بچہ پاس نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتے تو پیٹیوں کی ضرورت پڑتی، ادروائز بغیر پیٹیوں کے پاس ہو گیا. اب پیٹیوں میں یہ شرط نہیں آموں کی ہو، انار کی بھی چل سکتی ہے، یا یہ کہ اکے کے پیاز کی بھی چل سکتی ہے. نہ ہوتے تو میرا بچہ نہ بچتا. سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے ڈاکٹر ہیں. اگر اسی کے سامنے میں یہ کہتا ہوں اگر علی نہ ہوتے میرا بچہ نہ بچتا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ علی نے بچایا. علی نہ ہوتے تو میرا گھر نہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر پہ یقین رکھ، ہمیں حیدر پہ یقین ہے. تو سیٹھ پہ یقین رکھ، ہمیں ابو تراب پہ یقین ہے. ہاں ہاں، تو دنیا والوں پہ یقین رکھ. تو شیطان کو مان، تو شیطان کو حاضر ناظر مان. اتنے بندے بیٹھے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا مجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے. اور مزے کی بات ہے ایک وقت میں ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ آتا ہے. اور سرکار کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ چلے سہن. وہ آپ نے ٹائم دیا تھا 9 بجے،
ایس ایم ایس نہیں کرنا آپ نے. ایک ایک وقت میں 20 مرتبہ گمراہ کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا یہ کیسے ہو گیا. شیطان ہر جگہ. اچھا نہیں, صرف لاہور میں گمراہ کرتا ہے 1 کروڑ آدمیوں کو اکٹھے ایک وقت میں. فقط لاہور میں رہتا تھا. کیسی باتیں کریں, کراچی میں بھی ہوتا ہے. اچھا کراچی میں بھی ہوتا ہے. نہیں, اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے. اچھا نہیں, 3 شہروں میں ہوتا ہے. نہیں, وزیرستان میں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ہوتا ہے. نہیں جی, آپ نے جملہ کہہ دیا, وہاں بھی ہوتا ہے. اچھا چلو مان لیتے پورے پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو گمراہ کرتا ہے. نہیں, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. اچھا چلو امریکہ بھی صحیح ہے صاحب, لندن میں بھی ہوتا ہے. اچھا بدل کے جملہ کیا کہ اللہ پوری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے ایک وقت میں, ایک ثانیے میں, 1 سیکنڈ میں. اتنی قدرت کا مالک ہے. کون ہے؟ کافروں کا ولی. عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا بعض کے بھوسا ہوا کے بھوسا بھرا ہوا ہے. شیطان کافروں کا ولی ایک وقت میں پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے. اے اللہ یہ تیری کیسی عدالت ہے؟ جو کافروں کا ولی ہے وہ تو ہر ایک کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور جو تیرا ولی ہے جس کی ولایت چھوٹی نہیں تیری جیسی ہے, جس کی ولایت تیری جیسی ہے, وہ نجف سے باہر نہیں آ سکتا. تو جو فرما رہے ہیں یہ بنے اللہ کی عظمت کے نور سے. سرکار فرماتے ہیں, کیا فرمایا کہ پھر جو جی چاہے کہو. اب جو جی چاہے کہو میں مولا نے کتنا اختیار دے دیا. اللہ نہیں کہنا, اگر حدیث نہ بھی ملے تو کہہ سکتے ہو. میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا. مولا نے کہہ دیا پھر ہماری فضیلت میں جو جی چاہے کہو. وارث کہنا چاہو کہو علی وارث, حاکم کہنا چاہو کہو علی حاکم, پیشوا کہنا چاہو کہو علی پیشوا, حاجت روا کہنا چاہو کہو علی حاجت روا, مشکل کشا کہنا چاہو کہو علی مشکل کشا. ضامن نجات یہی بیٹھے ہیں یا سو گئے ہیں؟ ضامن نجات کہنا چاہو کہو علی ضامن نجات. جو جی چاہے کہو. پھر مولا نے قید لگا دی. کیا کیا ڈھونڈو گے ہماری شان میں, کہاں کہاں سے الفاظ لاؤ گے ہماری شان میں. جتنی مرضی ہماری فضیلت بیان کرو, وَلَن تَبْلُغُوا, مر تو سکتے ہو, علی تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. مر تو سکتے ہو, علی تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. مرنا حق ہے, مر جاؤ گے. علی کو سمجھنے کے لیے مر جاؤ گے. تو اب جو پانی میں ہے وہ لامحدود ہے, جو گلاس میں ہے وہ محدود ہے, اور پیا گلاس سے جاتا ہے. جو دیگ میں ہے وہ لامحدود ہے, اور جو پلیٹ میں ہے وہ محدود ہے, کھایا پلیٹ میں جاتا ہے. یہ بنے اللہ کی عظمت کے نور سے. جو پانی میں, وہ گلاس میں, جو دیگ میں, وہ پلیٹ میں. فرق کتنا ہے؟ وہ دیگ ہے, یہ پلیٹ ہے. فرق کتنا ہے؟ وہ سمندر ہے, یہ گلاس ہے. اگر وہاں پوٹاشیم ملے گی تو یہاں بھی ملے گی, وہاں کیلشیم ملے گی تو یہاں بھی ملے گی. دیگ میں اگر مرچیں ہیں تو یہاں بھی ہے, وہاں گرم مسالہ ہے تو یہاں بھی ہے. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. اگر وہ رزق دیتا ہے تو یہ بھی دیتے ہیں, وہ اولاد دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں, وہ شفا دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں. فرق کتنا ہے؟ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. وہ بذات موتی ہے, یہ اس کی عطا سے موتی ہے. وہ بذات شافی ہے, یہ اس کی عطا سے شافی ہے. وہ بذات رزاق ہے, یہ اس کی عطا سے رزاق. خوش بحال اس کا جو آل محمد پہ شک نہ کرے. قرآن کتاب
کوئی تعریفات کی نہیں ہے، قرآن حکایات کی کتاب نہیں ہے، قرآن معجزات کی کتاب ہے، قرآن مسائل کی کتاب ہے۔ جملہ دینا چاہتا ہوں اور یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسائل کی کتاب۔ قرآن معجزات کی کتاب۔ قرآن مسائل شرعیہ کے بیان ہونے کی کتاب۔ بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیاوی کتابوں میں علی کا ذکر دکھاؤ، دنیا کی کتابوں میں علی کی ولایت دکھاؤ۔ اگر علی کی ولایت دیکھنی ہے تو آؤ میں قرآن میں دکھاتا ہوں۔ مسائل چاہیے نا، تو جو کتاب المسائل ہے اس میں علی ولی اللہ موجود ہے۔ جب قرآن میں موجود ہے پھر مجھ سے نہ پوچھا کرو اور کس کتاب میں موجود ہے۔ جب کتاب المسائل میں علی ولی اللہ آ گیا پھر نہ پوچھنا۔ حسن عسکری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں علی ولی اللہ، کسی اور نے لکھا ہے علی ولی اللہ، اور یہ فیصلہ ہے کہ جب ولایت کی سند قرآن میں آ گئی پھر ختم ہو گئی بات۔ اور اتنی بڑی مظلومیت حیدر کرار کی کہ آج چھوٹے سے چھوٹا آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ علی کی ولایت ثابت کی جائے۔ ثابت کی نہ جائے، وہ ثابت ہو گئی تھی غدیر خم کے میدان میں۔ یہی تو صادق آل محمد نے کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا کہ جس کی 2 گواہیاں ہوں اس کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ میرے جد کی غدیر خم میں 1.25 لاکھ گواہیاں تھیں، بخن بخن کی گواہیاں، مبارک مبارک کی گواہیاں، پھر حق لے لیا گیا۔ میرے مولا کا یہ حق نہیں تھا ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی۔ 80 سال ممبروں سے میرے مولا کو گالیاں نکالی گئی، تبرہ کیا گیا حیدر پہ۔ آج ان کا چاہنے والا کہتا علی کے ذکر میں کیا ہے؟ یار دنیا نے تو اتنے ظلم کیے حیدر پہ، تم تو نہ کرو۔ یار دنیا نے تو اعتراض کیا فلاں حدیث ٹھیک نہیں ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، یار تو علی کا چاہنے والا ہے، تو نہ کہے۔ دنیا تو کہتی ہے علی کے ذکر میں کیا ملتا ہے، تو علی کا شیعہ ہے، تو نہ کہ علی کے ذکر میں کیا نہیں ملتا ہے۔ سیدہ پہ دروازہ کس وجہ سے گرا؟ یہ وہ بی بی ہے، ایک عالم دین تھے، جب اس بی بی کا نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے سوال کیا بھئی آپ ادھر میں نام لیتا ہوں ورنہ سیدہ کے نام سے نام نہیں لیتا تھا ان کے سامنے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ وہ بی بی ہے جب یہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جب نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے۔ یہی بی بی، میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ جانے زندگی ہے یا نہیں، یہ اتنی بڑی مظلومہ ہے۔ آپ نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسی بی بی دیکھی ہو مجھے بتا دینا کہ جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہے۔ یا صاحب الزمان، خدا تمہیں کسی غم میں نہ بلائے۔ میرے بھائیوں تمہارے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سیدہ کی سواری مجلس میں آ گئی ہے۔ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا، مومنین کی آنکھوں سے یہ اشکوں کے ایک سیلاب ہے جو جاری ہے، مجھے یقین ہے
کہ بیوی تشریف لا چکی ہے، اور وہ جملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا، اے میری ماؤں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹھی ہو جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، ایک ہاتھ اس کا پہلو پہ ہو، اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے، تو سمجھ لینا حسین کی زخمی ماں زہرا آ گئی۔ مجھے نہیں یقین امام زمانہ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے جب ظہور ہوگا نا تو ہر شیعہ یہ جملہ کہے گا، یہ امام زمانہ ہے، یہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، حوصلے سے سن لیں، سیدہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، حوصلے کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کے۔ عزیزو، ایک شخص نے خط لکھا شام دوسرے شخص کو، ہاتھوں کو جوڑو، میں اولاد سیدہ سے ہوں، ہماری جدہ ہے، کبھی کوئی کسی سے پوچھے نا تیری ماں پہ کیا ظلم ہوا، لگا علی بخاری صاحب سید کے لیے مسائل پڑھنا بڑا سخت ہے، جو سید بیٹھے ان سے میں خود بھی ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، جو امتی ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، وہ مولا کے روحانی اولاد ہے، امتیوں کو روحانی اولاد کہا گیا ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے، ان سے بھی ہاتھوں کو جوڑ کے، اور سب سے زیادہ قدموں پہ سر رکھ کے امام زمانہ سے معافی مانگ کے، اور وہ ہستیاں جو مجلس میں موجود ہیں ان سے معذرت کہہ کے میں یہ خط کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ایک شخص نے خط لکھا شام، تعداد میں نہیں بیان کروں گا کہ ہم چند افراد 40 سے زیادہ تھے، تعداد نہیں میں بیان کروں، ہم سیدہ کے دروازے پہ آئے، ہم نے دروازے پہ آ کے کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو۔ اب یہ دنیا سوال کرتی ہے سیدہ کیوں آئی دروازے پہ؟ میں نے جو روایت پڑھی ہے یہ ذہن سے آپ کے سوال بھی نکل جائے، مولا کائنات جانے لگے تھے تو سیدہ نے کہا تھا یا علی جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یا علی انہوں نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دینی ہے، یا علی آپ کو لے کے جائیں گے، آپ نے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نہیں جانے دوں گی، میں جاتی ہوں شاید میرے احترام میں رک جائیں۔ عزیزو، سیدہ نے دروازے کو پکڑا، وہ کہتے ہیں ہم نے زور لگایا، سیدہ اکیلی روک رہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 30-40 آدمی ایک طرف سے ہوں اور ایک طرف سے اکیلی ایک بی بی ہو، عزیزو جملہ لکھا ہے معذرت کے ساتھ، وہ لکھتا ہے کہ میرے کان میں اونچے اونچے سانس لینے کی آواز آنے لگی، کہتے ایسے لگا جیسے پکڑ کے تھک گئی ہے۔ عزیزو، اب میں یہاں سے مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، امام زمانہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ کہتے سیدہ کا ہاتھ دروازے کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا، میں نے کنفذ کو تازیانہ دیا، میں نے کہا دیکھتا کیا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا؟ کہتے تازیانہ اٹھا، سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانہ لگا، سیدہ سے دروازہ چھوٹا، دروازے کو آگ لگی، دروازہ جلا، دروازے نے دیوار کو چھوڑا، اڑتا ہوا جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا، عزاداروں مجھے معاف کر دینا، جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا، دروازہ گرا، سیدہ کی 2 پسلیاں، اجرکم اللہ، خدا
کے گلے میں رسی ڈالی، عزاداروں گلیوں سے گھسیٹنا شروع کیا، عزاداروں میری زہرا کو ہوش آیا، عزاداروں بی بی نے یہ نہیں کہا میرا موسر، عزاداروں بی بی نے یہ نہیں کہا میری پسلیاں، بی بی نے یہ نہیں کہا ہائے میرا جگر، عزاداروں بی بی نے ایک فکرہ کہا فضہ میرا علی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ فضہ میرا علی کہاں ہے؟ میں تو علی کی حفاظت کے لیے کھڑی تھی، بتاؤ علی کہاں ہے؟ کبھی بھی علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، بی بی نے کہا فضہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، فضہ مجھے سہارا دے کے اٹھا۔ عزادارو ایک طرف سے بی بی نے فضہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عزادارو دوسری طرف سے امام حسن کا سہارا لیا۔ عزادارو کبھی سیدہ زمین پہ گرتی ہے، عزادارو کبھی سیدہ کھڑی ہوتی ہے، عزادارو کے سامنے پہنچی، دیکھا جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سیدہ اپنے